تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی روحانیت کے میدان میں آتا ہے، روحانی ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے متحرک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ رکاوٹیں ڈالنے والا ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جس کا تعلق جن سے ہے، یعنی شیطان، اور ایک وہ ہے جو انسانوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اور آپ کی ہمت کو پست کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان ان باتوں میں آ جاتا ہے اور اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس کو توفیق شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ آدمی ان چیزوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ یہ وسوسوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی عام آدمی جب داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سپاہی روک دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس اندر داخلے کا انٹری پاس ہو تو وہ جیسے آسانی سے پاس دکھا کر اندر چلا جاتا ہے۔ وہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس یہ توفیق کا انٹری کارڈ ہوتا ہے۔ آئیڈینٹی کارڈ توفیق کا اگر اس کے ساتھ ہو تو وہ رکاوٹ ڈالنے والوں، روکنے والوں سے رکتا نہیں ہے، بلکہ اپنی کارڈ دکھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تب جب یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو مولانا رومی یہاں پر اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جب تک تو توفیق نہ دے ہم اس راستے پر آ نہیں سکتے، تو ہماری مدد فرما۔ اے قدیم رازدان ظلم نن، در رہے تو عاجزیں و ممتحن، اے رازوں کے جاننے والے، دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے، اے احسان پر احسان کرنے والے، ہم تو اس راہ میں عاجز ہیں، اپنی مرضی سے ہم چل نہیں سکتے یہ راستہ۔ جب تک تو مدد نہ کرے ہمارے لیے یہ راستہ چلنا مشکل ہو جائے گا، اور ہم اگر مشقت کے ساتھ ہیں، اگر مشقت کے ساتھ بھی، محنت کے ساتھ بھی اس راستے پر چل رہے ہیں، تب بھی ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ ہم مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن جب تک تو مدد نہ کرے اور توفیق نہ دے ہم منزل کو نہیں پا پائیں گے۔ این دلے سرگشتہ را تدبیر بخش، می کما ہائے دو تورا تیر بخش، اس حیران دل کو تدبیر عطا کر دے۔ تو ساری چیزیں عطا کرتا ہے نا تو تدبیر سے دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں گا لیکن تو کوشش کر۔ جب تو یہ کہتا ہے تو کوشش کی توفیق بھی تو ہی دے، ہمارے ہاتھ میں مت چھوڑ۔ تو اگر تدبیر کرنے کی توفیق اور مدد ہم کو دے گا تبھی ہم تدبیر بھی کر پائیں گے۔ تو ہماری جھکی ہوئی کمانوں کو تیر عطا کر دے۔ جھکی ہوئی کمانوں سے مراد یہ ہے کہ انسان جب کچھ بھی کام کر کے بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ ایک عمر کے بعد بھی آپ دیکھیں گے انسان جھک جاتا ہے تو گویا کہ تیر کی طرح ہو جاتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں کمان نہیں ہوتی۔ اگر کمان کے ساتھ تیر بھی ہوگا تو جھکی ہوئی کمان اس کو اپنا نشانے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ وہی مددگار ثابت ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب تیر چلاتے ہیں تو تیر کے ساتھ کمان بھی ہوتی ہے، اور کمان ہی تیر کو نشانے پر لگنے میں مدد کرتی ہے۔ تو ہم تو کمان کی طرح جھک گئے ہیں، لیکن اگر تو تیر ہم کو عطا کر دے تو پھر ہم اس کمان سے بھی اپنی منزل کو حاصل کرنے کا راستہ نکال لیں گے۔ جرعے برریختی ذا خفیہ جام، بر زمین خاک من کاسب کرام۔ ایک چھپا ہوا جام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھپے ہوئے جام سے ایک گھونٹ
شراب زمین پر گرا دی۔ رحمت کا ایک خطرہ جب اس دنیا کے اوپر پڑ گیا تو اس رحمت کے اثرات یہ ہوئے کہ ہر طرف دنیا میں محبت، آتشی، امن، صلح، اس طرح کے سارے اچھے صفات دنیا میں پھیلے اور اس سے دنیا چلتی ہے۔ زمین کے اندر اللہ کی رحمت کے اثرات آئے، زمین میں پھل پھول دینا شروع کر دیا، انسانوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا ایک صدقہ ملا، انسانوں کے اندر آپسی محبت پیدا ہو گئی۔ اگر دنیا میں آپسی محبت اور تعلق پیدا نہ ہو تو دنیا میں کوئی آدمی جی نہیں سکتا۔ ہر انسان کو دنیا میں جینے کے لیے ہر انسان کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، میاں کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہے، سب ایک دوسرے کی ضرورت اسی رحمت کے صدقے میں پوری کرنی۔ اگر یہ رحمت نہ ملی ہوتی تو ایک دوسرے سے انسان کا تعلق ہی نہیں جمتا تھا۔ دنیا چل رہی ہے اسی رحمت کے زیر اثر، لیکن یہ جو رحمت ہے یہ مکمل رحمت نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شراب کے جام میں سے ایک خطرہ گرا گیا اور اس زمین میں آ کر وہ گر گیا اور اسی رحمت کے سارے دیوانے ہو گئے۔ دنیا میں جتنا انٹرٹینمنٹ ہے، جتنی خوشیاں ہیں، جتنی سہولتیں ہیں، وہ سب اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ برزمین خاک من کا اصل کرام، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو تو زیادہ دی ہے۔ اب اس کے اندر جو خطرہ گر گیا ہے اس خطرے سے زمین کو بھی، زمین والوں کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ ایک عربی زبان کا ایک کلام ہے، شربنا واحرفنا علی الارض فضلا وللارض من کاس الکرام نصیب۔ یہ اسی سے آپ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے من کاس الکرام، اسی طرح اشارہ کرتا ہے وللارض من کاس الکرام نصیب۔ یہ جو دو اشعار ہیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، لیکن یہ کوئی مصدقہ بات نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ اشعار کس کے، لیکن بہت مشہور اشعار ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا نیا مشروب پیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ اسی طرح نیکوں کا جو مشروب ہے، جو شراب ہے، وہ خوشبودار اور خوش آئند بڑا مزیدار مشروب ہے، مزیدار شراب ہے۔ جیسے اچھی چیزیں ہوتی نا، خوبصورت چیزیں، خوشگوار چیزیں، ویسی ہم نے پی لی۔ یہ اچھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ جام ملا ہے جس سے ہم سیراب ہو گئے ہیں۔ شربنا، ہم نے بھی پی ہے، احرقنا علی الارض فضلا، اور بچا ہوا تھوڑا سا زمین پر پھینک دیا ہے، وللارض من کاس الکرام نصیب، اور اچھے لوگوں کی پھینکی ہوئی چیزوں سے زمین کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صدقہ تو بڑے بڑے لوگوں کو دیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ کو تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، رسول اللہ کو تو مکمل رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رسول اللہ کے جو نائبین ہیں ان کو بھی رحمت کا ایک کافی بڑا حصہ ملا۔ اور پھر جو بچ گیا، ایک خطرہ زمین پر گر گیا، اس سے دنیا میں یہ محبتیں پھیلی، یہ انٹرٹینمنٹس پھیلے، یہ خوشیاں ملی۔ جست پر زلف و رخص جرعہ نشاں، خاک را شہاں ہمیں لہسن رضاں۔ یہ جو گھونٹ کا نشان ہے، یہ جو محبوب کا زلف اور رخ ہے اس پر ہے اصلی نشان تو ان کے چہرے پر ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس کا صرف صدقہ حاصل کر رہے ہیں۔ زمین پر گرا ہوا وہ خطرہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دوں۔ ایک صاحب نے ہاتھ میں بہت ہی خوشبودار جام اپنے پاس رکھا، اور پیتے پیتے ایک خطرہ اس کا کسی مقام پر گر گیا، اور پھر وہ دور جا کر بیٹھ گئے۔ تو اب لوگوں کو وہ گرے ہوئے خوشبودار خطرے کی بو آئی، اور لوگ اس خوشبودار خطرے کی بو سن کر اس کی طرف لپکے، اور سارے اس خطرے کے دیوانے ہو گئے۔ لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں زمین پر گرے ہوئے اس خطرے کی طرف، کیونکہ ان کو اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن وہاں پر دور کچھ مقام پر وہی صاحب پورا کا پورا جام لے کر بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈھکن اس کا لگا ہوا ہے اس لیے کوئی اس کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ ہے صرف، اور لوگ پورے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ زمین میں گرا ہوا ہے، اسی کو چاٹ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری نعمت یہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جس
شیشے سے وہ خطرہ گرا ہے وہ صحیح سلامت اور بغیر زمین میں گرا ہوا صاف شفاف ابھی اس شیشے میں موجود ہے اور پلانے کے لیے بیٹھا ہے بیٹھنے والا، لیکن چونکہ اس کا ڈھکن لگا ہوا ہے اس کی بو وہاں سے نہیں آ رہی ہے، تو جہاں سے بو آ رہی ہے لوگ اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اصل میں جہاں تقسیم ہوتی ہے وہاں لوگ نہیں جاتے کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، اور جہاں گری ہوئی ہے حالانکہ وہ زمین سے ملی ہوئی مٹی میں ملی ہوئی ہے لیکن لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو رہے حسنست کی خاکست کش کے بسط دل روز و شب میں بوسیش، یہ حسن کا گھونٹ ہے، حسن کا ایک گھونٹ ہے صرف، حالانکہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے مٹی میں ملا ہوا ہے لیکن وہ مٹی بھی انسان کو پیاری ہو رہی ہے اس گھونٹ کی وجہ سے۔ دنیا مٹی کی طرح ہے، بیکار ہے، لیکن چونکہ ایک گھونٹ اس کا زمین کے اوپر پڑ گیا ہے لوگ اس گرے ہوئے خطرے کی وجہ سے مٹی کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ وہ اصل میں مٹی کی طرف رغبت لوگوں کی نہیں ہے، وہ اصل میں اس خطرے کی طرف رغبت ہے، لیکن اس خطرے کی خوشبو کی وجہ سے لوگ مٹی کو چاٹ رہے ہیں۔ دنیا داری کرنے والوں کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ بسط دل روز و شب میں بوسیش، اور تم ہیں کہ دل و جان رات دن اسی کو چومتے جا رہے ہیں، حالانکہ بغیر زمین پہ گرا ہوا خالص بوتل ابھی موجود ہے۔ وہاں جاؤ نا، کیوں مٹی میں گری ہوئی چیز کی طرف جا رہے ہو؟ جرا خاک آمیز چوں مجنو کنت مر تو راتا صاف او خود چو کنت، مٹی میں ملا ہوا وہ جو گھونٹ ہے وہ آپ کو اتنا دیوانہ کر رہا ہے، کریزی کر رہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ دنیا کی جتنی آرام و آسائش کی چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان جاتا ہے، گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا، خوبصورت گھر ہونا، فارم ہاؤس ہونا، انٹرٹینمنٹ کے سامان ہونا، اور جو جو چیزیں چاہیے وہ ہونا، ان کو یہ نہیں پتا یہ سب مٹی میں ملی ہوئی اس ایک بوند کا اثر ہے صرف۔ اور دیکھیے کون سی بھی اچھی چیز جب زمین پر گر جاتی ہے تو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو آدمی اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ مٹی میں گر گئی، خراب ہو گئی سمجھتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، دنیا اسی کے پیچھے جا رہی ہے کیونکہ اس کو اس اصلی بوتل کی خبر نہیں ہے۔ تو جب کوئی آدمی اس گرے ہوئے قطرے کا اتنا دیوانہ ہو رہا ہے تو اگر اس کو وہ صاف بوتل کے اندر مل جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہر کسے پیشے کلوخ جامہ چاک کہاں کلوخ الحسن آمد جرانات، ہر شخص ایک مٹی کے ڈھیلے کے سامنے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، دیوانہ ہو رہا ہے اس کا، کیونکہ اس مٹی کے ڈھیلے کے اوپر وہ خطرہ گرا ہے لہٰذا اس مٹی کے ڈھیلے کا دیوانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اس حسن کا ایک گھونٹ حاصل کیے ہوئے ہے، ایک بوند حاصل کیے ہوئے، ایک قطرہ حاصل کیے ہوئے، تو وہ جو اصلی حسن ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو مزہ ہے اس مزے کا صرف ایک عکس ہے دنیا کے سارے مزے۔ دنیا میں جس مزے کا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مزے کے سامنے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ شیشے میں سے گرا ہوا ہے قطرہ، اور وہ بھی مٹی میں ملا ہوا۔ اب یہ دنیا تو مٹی کی ہے نا، دنیا کی ہر چیز مٹی کی بنی ہوئی ہے، انسان خود مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جرعے بر ماہ خورشید و حمل جرعے بر عرش و کرسی و زحل، صرف ایک گھونٹ ہے، ایک گھونٹ سے مراد آپ یہاں پر ایک قطرہ ہی ہے، صرف ایک قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ٹپکا دیا ہے زمین کے اوپر اپنی رحمت کا، اپنے دیدار کی لذت کا، صرف ایک قطرہ ٹپکا دیا ہے، اسی سے چاند بنا ہے، اسی سے چاند میں روشنی ہے، اسی سے سورج بنا ہے، اسی سے سورج میں روشنی ہے، اسی سے برج حمل بنا ہے، جتنے ستارے بنے ہیں گردش کر رہے ہیں سب اسی کا اثر ہے، عرش بھی اسی سے بنا ہے، کرسی بھی اسی سے بنی ہے، زحل بھی اسی سے بنا ہے، لیبرا، کیپریکون، جتنے بنے ہوئے ہیں دنیا میں سٹارز سب اسی کا اثر ہے، صرف ایک گھونٹ کا اثر۔ جراگویش اے عجب یا کی میاں کیز آسے بچپن بیت البخا، یہ جو گھونٹ ہے جو اوپر سے گرا ہے، اب آپ اس کو گھونٹ کہہ لو یا اس کو کیمیا کہہ لو،
جو کچھ بھی آپ کہہ لو، مگر یاد رکھو کہ اسی کا اثر ہے، اسی کے اثر سے فنائیت میں بقا حاصل ہوئی ہے۔ دنیا میں آپ جو زندگی ہے، جتنی بھی زندگی دنیا میں ہے آپ جی رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے۔ پہلے آپ کیا تھے؟ آج سے 100 سال پہلے دنیا تو تھی نا، آپ کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں تھا، فنا کی منزل میں تھے، لیکن صرف اس گھوٹ کا حل کا اثر آپ کو ملا، آپ زندگی والے بن گئے۔ جت طلب آسے بے او اے زوفنو لا یمس ذاک الا الطاہرون، اے ہنرمند انسان، اے فن والے انسان، وہ جو اصلی شیشہ ہے جس میں وہ جام بھری ہے رحمت کا، اللہ کے دیدار کا، وہ بھی تجھ کو مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کوشش، محنت، مشقت۔ اس کی طرف تم کوشش کرو گے، اس کی طرف تم جاؤ گے تو تمہیں ملے گا، لیکن اگر تم اس کی طرف نہیں جا کر وہ گرے ہوئے قطرے کی طرف لپکیں گے جو مٹی میں گر چکا ہے، تو تم کو وہی چاٹتے گزارنا پڑے گا۔ وہ اصلی صاف جو شراب ہے توحید کی، اللہ کے دیدار کی، لذت کی، وہ آپ کو ملنے والی نہیں، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں قرآن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک صاف کے سوا کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر اس سے کیا ذکر کر رہا ہے؟ صرف پاک لوگوں کو وہاں تک رسائی ہے، اس شیشے تک پہنچنے کی بساط، رسائی، پہنچ صرف پاک ہونے والوں کو ہوگی۔ جرعے بلال و بر زر و درر، جرعے بر خمر و بر نخل و ثمر، وہی گھوٹ ہے جس کا اثر لال و جواہر میں بھی ہے، سونے چاندی میں بھی ہے، موتیوں میں بھی ہے، شرابوں میں بھی ہے، چبینوں میں بھی ہے، پھولوں اور پھلوں میں بھی ہے۔ تم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو سمجھ لو یہ اسی ایک گھوٹ کا اثر ہے اس کے اندر۔ سونے کے پیچھے دنیا بھاگی جا رہی ہے، ہیرے جواہرات کے پیچھے دنیا بھاگی جا رہی ہے، پیسے کی طرف دنیا بھاگی جا رہی ہے، موتیوں کی طرف دنیا بھاگی جا رہی ہے، کھانے پینے کی طرف دنیا بھاگی جا رہی ہے، اسی کا اثر ہے۔ جرعے بروئے خوبان لطاف، تاچ گنا باشتاں رباک صاف، نازک اندام حسینوں خوبصورت لوگوں کی طرف آپ کا جو اٹریکشن ہوتا نا، یہ بھی اسی کا اثر ہے۔ آپ دیوانے بن رہے ہیں لوگوں کو، ان کے حسن کے، ان کے کیریکٹر کے، ان کے مزاج کے، ان کی قابلیت کے، ان کی صلاحیتوں کے، ان کے مقام و مرتبے کے، جس چیز کے بھی آپ دیوانے بن رہے ہیں کسی کے، یہ اسی کا اثر ہے اور اسی گھونٹ کا اثر ہے۔ اب ذرا سوچو، جب ایک گھونٹ اتنا کام کرتا ہے تو پھر وہ چھنے ہوئے اور صاف خوشبودار شراب کا کیا حال ہوگا جو ڈائریکٹ آپ کو ملے، زمین پہ گری ہوئی نہیں، ڈائریکٹ بوتل سے اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا، کتنی لذت آپ کو حاصل نہیں ہوگی اس میں۔ چوں ہمیں مالی زبارہ اندری، چوں شبی چوں بینی آرا بیزتی، وہ زمین کے اوپر گرے ہوئے قطرے کو اس کی خوشبو کی وجہ سے آپ اٹریکٹ ہو کر لے کے اپنی زبان پہ ملتے جاتے ہیں اور خوش ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ مٹی بھی لگ رہی ہے آپ کی زبان کو، آپ کے منہ میں مٹی بھی جا رہی ہے، لیکن آپ اتنے دیوانے ہیں کہ آپ پرواہ نہیں کرتے، گئی تو ہوئی مٹی، زبان خراب ہوئی تو ہوئی، لیکن میں تو بس اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اس کو چاٹ کر ہی رہوں گا، یہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ وہ بغیر مٹی کے صاف شفاف تم کو پینے کو ملے گی، جب اللہ کا دیدار تم کو ہوگا، جب اس کے خالی ایک قطرے کا ہی عالم ہے کہ ساری دنیا اس کے اثرات پر دیوانی ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹ وہ دیدار حاصل ہوگا تو کیا ہوگا۔ چونکہ وقت مرگ آن جرائے صفا، زی کلوخ تن بے مردن جدا، انسان کو موت آنے کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جیسے ہی جسم سے اس کا تعلق ختم ہوتا ہے اس کو اللہ کا دیدار میسر آ جاتا ہے۔ اس وقت جو مستی میں ہوتا ہے وہ تو وہی بول سکتا ہے، دوسرا آدمی اس کی کیفیت کو جان بھی نہیں سکتا، لیکن دوسرے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کرتے یہ ہیں
کہ اب اس کو اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے نا، مٹی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ جسم تو مٹی کا تھا، اب جب اس کو دیدار ہو رہا ہے وہ تو روح کو ہو رہا ہے، تو مٹی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں مٹی کسی کام کی نہیں ہے، پھینک دو اس کو، لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ مٹی سے جدا ہو گیا ہے۔ آنچ مانت می کنی زودش دفیں کی چنی زشتے وہ دوں چوں بتخری، اور جو رہ گیا اس کا جسم، اس کو جلدی جلدی لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ اور وہ اگر دفن نہ کریں گے تو کچھ عرصے بعد اتنا بدنما اور کم مرتبہ رہے گا کہ کوئی اس کو اپنے ساتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ بعد میں افسوس کریں گے کہ یہ آدمی جو مرنے کے بعد اس حالت کو پہنچ گیا ہے، ایک دور میں ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، ہم اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اس کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، کیا کرتے تھے ہم یہ، کیوں کرتے تھے ہم یہ، جبکہ اس کی یہ حالت ہے۔ بعد میں اپنی زندگی پر افسوس کریں گے کیوں ہم اس سے دل لگا کے بیٹھے تھے۔ جان چبے ای جیفا بن مائے جمال کے تمام گفت لطف آنسان، جب جان اس جسم سے جدا ہو جائے گی، زمین کے اثرات سے آزاد ہو جائے گی، تو اپنا اصلی مزہ حاصل کرے گی، حسن دکھائے گی اپنا جان، کیونکہ مٹی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اب وہ صاف ہو گئی ہے، شفاف ہو گئی ہے۔ کہ توانم گفت لطف آمسا، اب مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ جو وصال ہے، وہ جو ملاقات ہے رب کے ساتھ، اس کا لطف اب میں بیان کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ کہاں ہیں، بس جتنا میں نے سمجھانا تھا سمجھایا ہے، اب اس کے آگے میں نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہے ہی نہیں۔ محجوبے ای ابر بن مارد ضیا شرح نتواں گرد ازاں کا روکیا، چاند کی روشنی اگر ابر کے اندر سے چھن کے آ رہی ہے تب بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی اگر ابر ہے آسمان پہ تو چاند کی روشنی زمین تک پوری نہیں پہنچتی، ہلکی پھلکی آتی ہے، لیکن جب ابر ہٹ جائے گا تو چاند مکمل طور پر 14ویں کا چاند زمین کے اوپر طلوع ہوگا تو پوری زمین کو جو روشن کرے گا، اس کی کیفیت وہ لوگ کہاں سمجھ سکیں گے جو ہمیشہ ابر کے نیچے سے چاند کو دیکھتے رہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس کی شرح نہیں ہو سکتی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حبذا آمد بخیر پر نوش قند کی صلاتی کاسا لیسان بیت، سبحان اللہ، کیا شہد اور شکر سے بھرا ہوا کچن ہے ہمارا۔ جب آپ اس منزل پر پہنچ جائیں، جب آپ کو دیدار الہی ہونے لگے تو انسان صرف اتنا ہی کہہ اٹھتا ہے کیا بہترین کچن ہے ہمارا، جس کے اندر شکر اور شہد بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں، یہ تو ہمیشہ اس پیالہ اپنے سامنے رکھ کر وہ پیتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے لوگ بھی اللہ کے دیدار کا مزہ لیتے ہیں وہ پھر بھی بہت کم ہے، کیونکہ وہ جسم کے اس خول میں موجود ہیں۔ تو جب تک جسم کے خول میں ہوں گے وہ دیدار پوری طریقے سے تو نہیں ہو پائے گا۔ جسم سے روح کے آزاد ہونے کے بعد ہی اس دیدار کی لذت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حبذا آخر من صحرائے دین کے بود آخر منارا خوش چین، سبحان اللہ، کیا ہی بہترین وہ دین کے صحرا کا خرمن ہے۔ ایک ایسا گارڈن ہے روحانیت کا اس میدان میں آنے والوں کا کہ اس کے ہر پھول، ہر بوٹے اور ہر پتے میں وہ خوشبو ہے، اور جو اس باغ میں جائے گا وہی اس کا لطف اٹھائے گا۔ جس نے زندگی میں کبھی باغ کو دیکھا نہ ہو، اس کو باغ کی لطافت اور باغ کی خوش رنگی کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا آپ لفظوں میں بیان کر لیں، جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ حبذا دریائے عمر بے غمے کے بوت زو ہفت دریا شبنم میں، وہ ایسی عمر کا دریا ہوگا، ایک تو دریا ہے، اس کے اوپر پھر ایسا دریا ہے کہ جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے۔ یہاں پر اس دنیا میں ایک تو دریا نہیں ہے، صرف ایک قطرہ ہے، اور وہ بھی غموں سے بھرا، رنجوں سے بھرا، تکلیفوں سے بھرا ہے۔ وہ جو دریا ہوگا وہ مکمل ایک دریا ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا۔
اور وہ اتنا بڑا دریا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں 7 سمندر کی ایک شبنم کے قطرے کی طرح ہے۔ اس دریا کے سامنے اس دنیا کے 7 سمندر 5 اوشنز سب کے سب ملا کر شبنم کے ایک قطرے کی طرح ہے۔ جرے چون ریخت ساقی الست برسر این شور خاک زیر دست، جوش کرداں خاک و مازاں جوش شیم، جرے دیگر کے بس بے کوششیں۔ الست بربکم جو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس الست کے ساقی نے جب ایک گھونٹ بہایا، صرف اپنے دیدار کا، اپنی رحمت کا ایک گھونٹ جب زمین کے اوپر بہا دیا، تو اس گھونٹ کے اثر سے یہ جو بنجر زمین تھی، نیچے نچلی درجے کی جو زمین ہے، یہ بنجر زمین، اس پر ایک عجیب غریب قسم کا جوش آیا، مٹی نے جوش مارا، اور ہم اسی جوش سے دنیا میں زندہ ہیں۔ ایک ہی گھونٹ تھا، اس کا یہ جوش تھا، تو اس کا یہ حال ہے۔ ساری دنیا چل رہی ہے اسی ایک گھونٹ کے زیر اثر، ساری دنیا میں جتنا بھی کچھ اچھا ہو رہا ہے اسی گھونٹ کا اثر ہے۔ اب مولانا یہاں پر دعا کریں پروردگار ایک دوسرا گھونٹ بھی ہم کو دے دے، ہم تو بے طاقت ہیں۔ ایک گھونٹ ایسا ہے کہ جس سے صدیوں سے، ہزاروں صدیوں سے دنیا چل رہی ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ ایک دوسرا گھونٹ بھی ہم کو دے دے، ہم تو بے طاقت ہیں۔ اگر تو چاہے تو ہم کو دوسرا گھونٹ بھی پلا سکتا ہے۔ در روابط نالا کردم از عدم ور نبود گفتنی نک دم ز دم، اگر تو اجازت دے، میرے لیے جائز ہو، تو میں دوسرے گھونٹ کے لیے تجھ سے التجا کروں۔ پروردگار ایک گھونٹ کا اثر تو ہم نے دیکھا ہے، ذرا دوسرا گھونٹ بھی پلا دے، اگر تو اجازت دے تو میں ایسی دعا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ایسا کہنا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے ہم کو ایسے کہنے کی، تو پھر جانے دیں، میں چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ بعض چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی نا۔ ایک گھونٹ سے ہم نے دنیا چلائی ہے، دوسرا گھونٹ جب پلانا ہوگا ہم پلا لیں گے۔ لیکن ہوتا انسان جب ایک کا مزہ لگ جاتا ہے تو دوسرے کی خواہش تو کرتا ہی ہے نا۔ اب جس کو لگا ہی نہیں ہے مزہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو مست ہے۔ لیکن مولانا کہتے ہیں کہ مجھے اس ایک گھونٹ کا اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے مجھے دوسرے گھونٹ کی خواہش ہو رہی ہے، دل میں لالچ جاگ رہی ہے کہ دوسرا گھونٹ بھی مل جائے۔ لیکن پھر التجا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، دنیا میں رہ کر دوسرا گھونٹ کہاں سے ملے گا بندے، یہ کہے گا۔ تو اس لیے وہ بھی ڈرتے ڈرتے دعا کر رہا ہے، تو اجازت دے تو کروں گا، نہیں کرے تو چپ ہو جاؤں گا۔ ای بیان بد حرص منسنیست از خلیل آموز کا بد کشتنیست۔ یہ انسان کے اندر حرص بھی رکھی گئی ہے نا، یہ اسی کا اثر ہے۔ یہ بھی بطخ، اوندھی بطخ کی طرح ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں بطخ جو ہے حرص والے آدمی کے لیے کہا جاتا ہے، لالچ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، بطخ کے مزاج کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر جو حرص پیدا ہوا ہے یہ بھی اسی اوندھی بطخ کا اثر ہے، کیونکہ وہ جو لالچ انسان کے اندر رکھا گیا ہے وہی لالچ مجھ سے دعا کرا رہا ہے دوسرے گھونٹ کی۔ لیکن لالچ بہرحال اچھی چیز نہیں ہے۔ خلیل اللہ سے سیکھو کہ اس لالچ کو مارنے کا عمل کیسا ہے۔ اسی لیے میں یہ لالچ بھی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ یہ بہترین ہے۔ دوسرے گھونٹ کو حاصل کرنے کی دعا اور اس کا لالچ یہ بھی بہترین چیز ہے، لیکن بہرحال لالچ اچھی چیز نہیں ہے نا، تو اس لیے میں لالچ نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے دعا بھی کرتا ہوں تو پوچھ کے کرتا ہوں، پروردگار تو اجازت دے تو میں دعا کروں، کہیں لالچ نہ ہو جائے۔ ہست در بط غیر این بس خیر و شر ترسم از فوت سخن ہائے دیگر۔ یہ جو بطخ ہے، انہیں لالچ ہے، حرص ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ اچھی چیز کا لالچ اچھا ہوتا ہے، بری چیز کا لالچ برا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی برائی چونکہ اس کے اندر مکس ہے، تو کبھی کبھار اچھی چیز کا لالچ بھی آدمی کو برائی کی طرف لے جا سکتا ہے، بری چیز کا لالچ بھی اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتا ہے نا۔ اسی لیے ڈرتے ہیں لالچ کرنے، اچھی چیز کا لالچ کرنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ کہیں ایک چیز کرنے کو جاؤں دوسرا نہ ہو جائے، اچھائی کرنے کو جاؤں برا نہ ہو جائے، اسی لیے اس میں بھی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ والے اچھائی کے کاموں میں بھی حرص اور لالچ سے ڈرتے رہتے ہیں،
تو برائی میں حرص اور لالچ کتنی بری چیز ہوگی اندازہ کیجیے۔ اب جہاں آپ نے لالچ کا ذکر کیا اور بطخ کا ذکر کیا، وہاں پر ایک دوسرے پرندے کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر صوفیہ کی اصطلاح میں مور ہے، جس کو طاؤس کہا جاتا ہے۔ طاؤس سے مراد بھی جو ہے صوفیہ کرام حب جاہ لیتے ہیں، جاہ و منزلت، مقام اور مرتبے کی خواہش، یہ بھی انسان کے اندر ہے، وہ بھی ایک بہت بری بلا ہے۔ تو اب اس کا ذکر بھی آپ کریں۔ ایک طرف لالچ بری چیز ہے، دوسری طرف دنیا کے جاہ و منصب کی اور مقام و مرتبے کی خواہش، منصب کی خواہش اور کرسی کی خواہش اور بڑے پوسٹوں کی خواہش، یہ سب بری چیزیں ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کو اس میں کیا جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش